الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، حصہ چہارم حصہ، چوتھا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 6 دسمبر 2022 عیسوی ہے، اور اس وقت چونکہ عشاء کا وقت ہے تو قمری کیلنڈر کے مطابق 12 جمادی الاول 1444 ہجری ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے، اس کے چوتھے پروگرام میں پھر سے سن لیں کہ ان الشرک لظلم عظیم کے حوالے سے شرک کو سب سے عظیم ظلم شمار کیا جاتا رہا ہے پچھلے 100-150 سال میں، اور عظیم لفظ کا ترجمہ کیا جاتا رہا ہے سب سے بڑا۔ تو ایک بات تو یہ عرض ہے کہ وہ لقمان کی نصیحت تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ان الشرک لظلم عظیم لفظ ظلم ہے، لفظ الف سے میم اسم گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ کفر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظوں پہ غور کیجئے گا، ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ان الشرک لظلم عظیم میں ظلم کا ذکر ہے، عظیم کا ذکر ہے، شرک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقیر نے پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کی کہ عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کی مزید آپ دلیلیں سنیے قرآن پاک سے کہ اگر عظیم لفظ ایک گناہ کے لیے استعمال ہو، ارشاد ہو، اور ارشاد باری تعالیٰ کی صورت میں اگر عظیم کا ترجمہ ایک گناہ کے لیے یوں کیا جائے کہ سب سے بڑا، تو پھر وہی لفظ اگر دوسرے گناہ کے لیے استعمال ہو اور قرآن پاک میں ہو تو پھر وہاں پہ بھی سیم ترجمہ ہونا چاہیے، بالکل ایک جیسا ترجمہ ہونا چاہیے اگر لفظی ترجموں ہی کی بات ہے تو۔ یعنی عظیم لفظ جس گناہ کے لیے بھی آئے اور قرآن میں آئے تو وہاں پہ یہ ترجمہ ہونا چاہیے سب سے بڑا۔ تو اب سب سے بڑا کے حوالے سے آپ مزید جو ہے نا وضاحت سنیے ذرا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 156 اس آیت کا آخری حصہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا۔ اب یہ معروف واقعہ ہے، عیسائی اور یہودی اور مسلمان اور دیگر بہت سے مذاہب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی اس پیدائش کا جو معجزہ رونما ہوا تو اس موقع پر بنی اسرائیل کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو ان پر ایمان لے آئے اور دوسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے سیدہ مریم پر معاذ اللہ کردار کے حوالے سے الزام لگایا تھا۔ تو بڑا ہی سخت الزام تھا، بہت بڑا الزام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد بھی اس واقعے کا جب ذکر قرآن میں ارشاد فرمایا تو اب آپ لفظوں پہ غور کیجئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ یہاں پہ لفظ کفر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا تھا ان الشرک لظلم عظیم، جبکہ یہاں پہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ۔ اب عام مسلمان بھی لفظ کفر اور لفظ ظلم کے فرق کو محسوس کر سکتا ہے۔ مزید حقیقتیں آپ علماء کرام سے بھی سن سکتے ہیں، اس حقیر سے بھی یہ عرض سن لیں کہ لفظ کفر یہ زیادہ شدید ہے۔ اب آگے سنیں، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک پاک دامن عورت پر الزام لگایا جائے اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی معاذ اللہ کردار کشی کی جائے، تو یہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق بہتانً عظیما، یہاں پہ بھی عظیم لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پاک دامن عورت پہ الزام لگانا یہ گناہ ہے،
اور لفظ عظیم کے حوالے سے اگر ترجمہ کیا جائے تو پھر یہاں پہ بھی یہ ترجمہ ہونا چاہیے کہ پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ بہتاناً عظیمہ کی تعویل کے مطابق سب سے بڑا گناہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے بھی، ماضی میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں، پاکستان میں بھی ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ جب نیک اور پارسا عورتوں پر معاذ اللہ ان کے کردار کے حوالے سے الزام لگا دیا جاتا ہے، بہتان لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ کوئی بعد میں ثبوت بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ تو اس قسم کے معاملات میں تو پھر سخت ترین سزا ملنی چاہیے، کیونکہ بہتاناً عظیمہ کا اگر لفظی ترجمہ پکڑا جائے تو پھر سب سے بڑا گناہ بہتان لگانا بھی بنتا ہے۔ تو اگر آپ دونوں کو آپ یعنی دوبارہ سے نظر دوڑائیں، ان الشرک لظلم عظیم، وہاں پہ ظلم عظیم قرار دیا گیا، اور پاک دامن عورت پہ سیدہ مریم پہ بہتان لگانے کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو یہاں پہ تو یہ کفر بھی کہا گیا اور بہتانًا عظیمًا بھی۔ تو اس ساری گفتگو سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لفظ عظیم کا ترجمہ اگر ایک گناہ کے لیے یوں کرنا انہوں نے جائز سمجھا شرک کے حوالے سے کہ سب سے بڑا گناہ، تو پھر یہی لفظ بہتان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، یہاں بھی آپ ترجمہ کریں سب سے بڑا گناہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر بہتان لگانے والا سب سے زیادہ سخت سزا کا یعنی مستحق ہونا چاہیے، جو کہ ایسا عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھی ایک مثال۔ اب کیا یہ لفظ عظیم اس کے علاوہ بھی کسی دوسرے گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں؟ آئیے مزید یعنی مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے فضل سے نگاہ دوڑاتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 پر، وہاں پہ جادو کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ دلچسپ نقطہ یہ یاد رکھیے گا کہ سنی، شیعہ، وہابی دیوبندی یہ سب جادو کو کفر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس واقعے پہ نگاہ دوڑائیے کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور وہ یعنی مقابلہ ہوا، اور ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ جادوگروں کا گروہ اور فرعون اور آل فرعون۔ اس موقع پہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جی آپ اپنا عصا ڈالیں یا آپ جو ہے نا شروع کریں، تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں پہلے تم ڈالو، یعنی تم نے جو رسی یا جو بھی کچھ ڈالنا ہے پہلے تم ڈال لو۔ تو اب اس واقعے کا ذکر آپ سنیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 میں، اور لفظوں پہ بھی غور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالا القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاءوا بسحر عظیم، کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے، بسحر عظیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ سحر کو، جادو کو سب کلمہ گو، سب مسلمان کفر مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے حوالے سے مزید بھی آیتیں ہیں، مزید بھی حدیثیں ہیں، لیکن ابھی آپ ٹو دی پوائنٹ موضوع کے حوالے سے لفظ عظیم پر غور کریں کہ اس آیت میں بھی جادو کو عظیم لفظ کے ساتھ یعنی بیان کیا گیا، بسحر عظیم، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہاں پہ بھی لفظ عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو جادوگر ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا یعنی گناہ کر رہا ہے، سحر کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح ایک خاص فرقے نے شرک کا الزام لگا کر مزارات پر بم دھماکے کیے، مسلمانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا، زخمی کیا، مارا پیٹا، سخت یعنی بد کلامی اور عجیب الزامات سے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کی جان مال کی بھی پرواہ نہ کی، نقصان پہنچایا،
ٹھیک ہے، تو اب وہی گروہ وہ جادوگروں کے ان ٹھکانوں پر اس طرح بم دھماکے کیوں نہیں کرتا؟ اس ساری گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیر آپ کو اشتعال دلا رہا ہے کہ جی آپ جا کے دوسری جگہوں پہ بھی بم دھماکے کریں۔ یہ بم دھماکے کروانا اس حقیر کا مقصد نہیں ہے، صرف بات سمجھانا مقصد ہے کہ ایک فرقہ اگر مزارات پہ شرک کے حوالے سے بم دھماکے کر رہا ہے اور لفظ عظیم کو وہ دلیل بنا رہا ہے تو بسحر عظیم، تو پھر جادو بھی سحر عظیم کا وہ بیان ہے۔ تو جادوگر جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہیں۔ ابھی آپ اسی کوارٹر 2022 کے آخری کوارٹر میں سعودیہ عرب کے اخبارات دیکھ لیں، عربی اخبارات، انگریزی اخبارات، اس حقیر نے خود عرب نیوز میں یہ خبر دیکھی کہ سعودیہ عرب میں میجک شوز ہو رہے ہیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ میجک شو، جادو کے شو ہو رہے ہیں۔ اب ہو نمائندہ اسلامی ملک، ہو خالص توحید کے دعوے دار اور سرکاری وزیروں مشیروں کی موجودگی میں جادو کے شو ہوں، منعقد کیے جائیں، کفر کا کھیل رچایا جائے، تو وہاں پہ بسحر عظیم انہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ وہاں پہ اس جادو کے شو میں یا جادوگروں کے معاملات میں یا جنہوں نے اپنے یعنی پاکستان میں یا دیگر دنیا میں جادو کے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، جادو ٹونے عملیات کے ماہر لکھ کے اشتہارات اور بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اشتہار اور بینر لگائے ہوئے ہیں۔ جو لوگ دبئی کو جانتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دبئی کے ایک حصے میں میڈیا سٹی ہے، وہاں پہ بہت سے ٹی وی چینلز کے جو ہے نا وہ دفتر ہیں، ان کے یعنی مراکز ہیں، اور انہی میں سے کئی، ایک نہیں کئی چینلز پر سے جادو کے اشتہارات اپلوڈ ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ جی کام جیسا بھی ہو آپ فون پہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کا کام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کام تو کام ہوتا ہے جی، چاہے وہ کالے علم سے کیا جائے تو چاہے نوری علم سے کیا جائے، اس طرح کے یعنی لوگوں کو اشتہارات سنائے جاتے ہیں اور جادو کا دھندا کھلے عام جاری ہے۔ سعودیہ عرب جیسے نمائندہ ملک میں جاری ہے، دبئی جیسے ملک میں جاری ہے، پاکستان میں بھی جادو کے شو ہو رہے ہیں، عجیب و غریب تماشے جاری ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا یعنی خلاصہ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اگر لفظ عظیم کے حوالے سے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا جاتا رہا 100 سال، تو پھر بہتان عظیم اس پہ بھی یعنی ایسی ہی سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور جادو پہ تو جب سارے ہی مسلمان، سارے ہی کلمہ گو متفق ہیں کہ جادو کفر ہے، تو پھر جادوگروں کے ٹھکانے پہ آج تک ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ سعودیہ عرب میں سے، دبئی میں سے، پاکستان میں سے جادوگروں کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک پاکستان میں اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی یعنی پولیس، اتنے بڑے رینجر کے ادارے، دیگر ادارے، ٹھیک ہے، وزارت داخلہ اور فلاں فلاں کئی طرح کے یعنی محکمے، تو ابھی تک یہ جادو کا دھندا کیوں چل رہا ہے؟ جبکہ وہاں پہ بھی قرآن پاک میں بسحر عظیم کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جادو کے متعلق سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سب مانتے ہیں کہ جادو کفر ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک رائے ہے کہ جادو کفر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ٹھکانے آباد ہیں، چل رہے ہیں، وہ لوگ جناب جانے والے بھی جا رہے ہیں، وہ بھی یعنی کہہ لیں کہ دوزخ کا سودا خرید رہے ہیں، اور جو جادو کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ بھی سارا شیطان کا یعنی پجاری ٹولہ ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک پہلو یہ دیکھیں کہ جادو کو سارے کلمہ گو کفر مانتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک رائے ہے کہ جی جادو کفر ہے۔ اچھا، اب دوسرا اس کی یعنی اپوزٹ دیکھیں کہ مزارات کے حوالے سے دو رائے موجود ہے۔ وہابی دیوبندیوں کے وہ عالم جنہوں نے سخت فتوے دیے اور مزارات کو شہید یعنی کیا اور شہید کرنے کے فتوے دیے، ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر وہابی یا ہر دیوبندی بم دھماکے میں ملوث ہے، ایسا نہیں ہے۔ فتوے دینے والے تو چند وہابی عالم تھے، چند دیوبندی عالم تھے جنہوں نے یہ سخت فتوے دیے، اور چند لوگوں نے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کیں۔ ہر وہابی اور ہر دیوبندی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن چونکہ عوام الناس میں سے وہابیوں دیوبندیوں کی ہمدردیاں چونکہ آل سعود اور ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف ہیں، اس لیے سب کی بارگاہ میں، سب کی خدمت میں یہ عرض داشت ہے کہ جناب آپ سب
قرآن پاک پہ پھر سے غور فرما لیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں ترقی دے، فتنہ دجال سے بچائے۔ سنیے، جادو پہ ایک رائے ہے، دو رائے نہیں ہے۔ سب مسلمان مانتے ہیں کہ جادو کفر ہے۔ مزارات پہ دو رائے ہیں، ایک یعنی تھوڑے سے جو 5-7% بھی نہیں ہے امت مسلمہ کا، ٹھیک ہے نا، ان کی رائے یہ ہے کہ جی مزارات کے حوالے سے یہ شرک کے معاملات ہیں، جبکہ 90% سے زیادہ مسلمانوں کی یہ رائے ہے، اہل سنت و جماعت کی، ساری دنیا کے اہل سنت و جماعت کی یہ رائے ہے کہ مزارات پہ جانا، وہاں پہ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیح، یہ سب معاملات جائز ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ دو رائے ہیں، تو جہاں پہ دو رائے ہیں اور 90% سے زیادہ مسلمان وہ مزارات کے حوالے سے عبادات اور دیگر نیک صالح اعمال میں یعنی سکون محسوس کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ 5-7% وہ لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مزارات کے حوالے سے شرک کا الزام لگا کے وہاں پہ انہوں نے گولیاں بھی برسائیں، ڈنڈے مارے، بم دھماکے کیے، دیگر کئی طرح کی خرابیاں پیدا کیں، دہشت گردی کی، ٹھیک ہے۔ اب اگین یہ وضاحت پھر سن لیں کہ ہر ایک وہابی دہشت گرد نہیں ہے، ہر ایک دیوبندی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن انہی میں سے چند ایک ضرور ہیں، اور وہ جو چند ایک ہیں وہ قابل سزا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جادو پہ ایک رائے، ٹھیک ہے، وہ تو آج تک کہیں یعنی جادو کے مراکز پہ تو کوئی بم دھماکے نہیں ہوئے، اور مزارات پہ دو رائے، اکثریت اس کو جائز سمجھتی ہے اور اقلیت اس کے خلاف فتوے دے کے وہاں پہ بم دھماکے کر رہی ہے۔ تو اب اس بات کو پھر سمجھیں کہ ان شرک لظلم عظیم، لفظ ظلم، لفظ عظیم، بہتاناً عظیم، مریم علیہ السلام کے حوالے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادو کا بسحر عظیم، ان ساری حقیقتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لفظ عظیم کا ترجمہ کسی ایک گناہ کے لیے اگر آپ یوں کریں گے سب سے بڑا، تو پھر یہی ترجمہ آپ کو دوسرے گناہوں پہ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ شرک کے حوالے سے جو آیت ہے وہاں سے بھی یہ ترجمہ آپ کریکٹ کر لیں، شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو قرآن پاک کی آیات میں سے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ پھر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید مثالیں، مزید آیتیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی وضاحت کی جائے گی کہ سابقہ شریعتوں میں شرک کی سزا کیا تھی، آج کی شریعت میں شرک کی سزا کیا ہے، اور یہ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔